اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری بات سے تمہاری قوم اگر روح گردانی کرے تو کہہ دو کہ ہم تم کو عاد و سمود کی طرح عذاب سے ڈراتے ہیں، جس وقت کہ ان کے پاس پیغمبران خدا ان کے سامنے اور پیچھے سے آئے اور کہا کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو کوئی اپنا فرشتہ بھیجتا، ہم لوگ تو اس بات کو نہیں مانتے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ اور آج کی قوم نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے کہ کس کی طاقت ہم سے زیادہ ہوگی، کیا نہیں جانتے تھے کہ جس خدا نے ان کو خلق کیا ہے ان کی قوت ان سے بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ ہماری نشانیوں سے انکار کرتے تھے، لہذا ہم نے ان پر سخت سرد ہوا چند محض دنوں میں بھیجی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں خوار کر دینے والا عذاب دکھائیں، پھر آخرت میں بھی ذلیل کرنے والا عذاب ہے اور ان لوگوں کی مدد نہ کی جائے گی۔ معزز ناظرین کرام، علی بن یقطین سے روایت ہے کہ منصور تمانکی نے یقطین کو ایک عابد کے قصر میں کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ یقطین اس کے کھودنے میں مشغول ہوا اور مدتوں کھدواتا رہا، یہاں تک کہ منصور کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کنویں سے پانی نہ نکلا۔ جب مہدی کو اس کی اطلاع ہوئی، اس نے کہا کہ جب تک پانی نہ نکلے گا میں اس کو یقیناً کھدواتا رہوں گا، خواہ تمام بیت المال صرف ہو جائے۔ تو یقطین نے اپنے بھائی ابو موسیٰ کو تعینات کیا اور وہ کنواں کھدوانے میں مشغول ہوا اور اس قدر کھدوایا کہ زمین کی تہہ میں سوراخ ہو گیا۔ اس جگہ سے ایک ہوا نکلی، کھودنے والے ڈرے اور یہ کیفیت ابو موسیٰ سے بیان کی۔ وہ کنویں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھ کو اس کے اندر اتارو۔ کنویں کی کشادگی 40 ہاتھ تھی، ایک محمر رسیوں سے باندھا گیا، اس میں ابو موسیٰ کو بٹھا کر لوگوں نے کنویں کے اندر اتارا۔ جب وہ کنویں کی تہہ میں پہنچا، اس سوراخ سے اس کو سخت خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے اس کے نیچے ہوا کی آواز سنی تو اس نے حکم دیا تو سوراخ کو بڑا کیا گیا اور 2 شخصوں کو ایک محمل میں بٹھا کر اس کے نیچے کی خبر لانے کے لیے سوراخ کے اندر اتار دیا گیا۔ وہ دونوں افراد ایک عرصہ تک اس کے اندر رہے، پھر رسیوں کو حرکت دی تو معمل کو اوپر کھینچا۔ ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم نے عجیب امور مشاہدہ کیے، ہم نے مردوں کو دیکھا جو سب پتھر ہو گئے ہیں، ان کے مال اور ظروف اور مکانات ہر شے پتھر کی ہے، مرد اور عورتیں لباس پہنے ہوئے ہیں، بعض بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض ایک پہلو سے سو رہے ہیں اور بعض تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا تو وہ غبار کی مانند ہوا میں اڑنے لگے، ان کے مکانات اپنے حال پر باقی ہیں۔ ابو موسیٰ نے یہ کیفیت مہدی کو لکھ بھیجی، جس کو سن کر تمام علماء حیرت زدہ ہو گئے اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ آخر کار مہدی نے مدینہ میں خط بھیجا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس مشکل کے حل کے لیے طلب کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق تشریف لے گئے۔ مہدی نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ سن کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت روئے اور فرمایا کہ یہ سب قوم عاد کی بقیہ جات ہیں، اور مکانات سمیت ان کو زمین میں دھنسا دیا، اور یہ اصحاب احقاف ہیں۔ مہدی نے پوچھا احقاف کیا ہے؟ فرمایا کہ ریت۔ تو دوستو، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسے سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔